اپنے امت سے حضور نے فرمایا تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے، بہترین، تم میں سب سے زیادہ خیر والا آدمی وہ ہے، بہترین آدمی وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا۔ پوری امت سے فرماتے ہیں تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی، وعلمہ، اور پھر اس نے سکھایا قرآن کو۔ تو جو سیکھنے سکھانے کا کام کر رہے ہیں، اللہ کے کلام کو سیکھنے سکھانے کا جو کام کر رہے ہیں، یہ نبی والا کام کر رہے ہیں۔ دنیا کے تمام مکتبوں میں، جو مسجدوں میں مکاتب چل رہے ہیں، محلے میں مکتب چل رہے ہیں، مدرسوں میں درجہ حفظ چل رہا ہے، درجہ ناظرہ چل رہا ہے، یہ نبی والے کام ہو رہے ہیں۔ پہلا کام نبی کا ہے قرآن کی تلاوت کرنا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، صدق الله العظيم۔ تھوڑا سامنے آ کے بیٹھو، بیچ میں کیوں بیٹھے ہو آپ لوگ؟ پوری جگہ خالی ہے نا، سامنے آؤ۔ ابھی بھی بیچ میں جگہ خالی ہے، ڈرو مت، یہ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں سکون بھی زیادہ ملتا ہے، رحمت بھی زیادہ اترتی ہے، اور خاص کر جو ممبر سے قریب ہو کر، زیادہ قریب ہو کر بیٹھتا اس کو زیادہ حصہ ملے۔ ابھی بھی خالی ہے جگہ، سامنے آؤ بھائی، آپ ہی لوگوں سے کہہ رہا ہوں میں۔ ذرا دل تھام کے بیٹھ جائیں گے تو ہمارے دل سے بھی کچھ اچھی باتیں نکلیں گی۔ میرا دل آپ کے دل سے ٹکرا جائے تو بات بن جائے۔ پچھلے سے پچھلے جمعہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق قرآن کریم میں اللہ نے جو ارشاد فرمایا، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ نے مکہ کے ان پڑھ لوگوں میں آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے کسی انسان سے ایک حرف بھی نہیں پڑھا۔ دنیا کا کوئی انسان میرے آقا کا استاذ نہیں بنا، کسی انسان سے حضور نے پڑھا ہی نہیں۔ اب جس نے کسی انسان سے کبھی ایک حرف نہ پڑھا ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو نبی بنایا اور ذمہ داری دی۔ نبی بنایا تو سید الانبیاء بنایا، چھوٹا نبی نہیں، سارے نبیوں میں بڑا، سارے نبیوں کا سردار، سارے رسولوں کا امام، اور ایسا نبی، ایسا رسول بنا کر بھیجا کہ اب تک جتنے پیغمبر آئے، جتنے نبی آئے، ان کی لائی ہوئی شریعت، ان کی بتائی ہوئی ہدایت، ان کا بتایا ہوا طریقہ ایک ٹائم کے لیے تھا۔ دوسرا پیغمبر آیا،
پچھلے والے کا ٹائم ختم، اب جو اس نبی کو اللہ نے بھیجا ہے خاتم الانبیاء والمرسلین، سارے نبیوں اور رسولوں کے خاتم، آخری نبی، اب اس نبی کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ اس رسول کے بعد کوئی رسول آئے گا، انہی رسول کی شریعت، بتایا ہوا طریقہ، بتائی ہوئی ہدایت قیامت تک چلنے والی ہے۔ ابھی کتنے بڑے پیغمبر ہوں گے کہ ان کی شریعت اب قیامت تک چلے گی، اب کوئی نبی نہیں، آخری رسول آ گئے، سردار بن کر آئے۔ حضور نے فرمایا ختم بی النبیون یا ختم بی النبوہ، میرے اوپر نبوت ختم ہو گئی۔ اب جب اتنے بڑے پیغمبر تشریف لائے ہیں، کام اللہ بتا رہا ہے، نبوت کے کام کیا ہیں، پیغمبر آخر الزمان کے کام کیا ہیں، اسی آیت میں اللہ بتاتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ وہ انسان ہے جو آخری پیغمبر بنے، اب یہ دنیا کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کریں گے۔ یتلو علیہم آیاتی، دنیا والوں کو اللہ کی آیات پڑھ کر سنائیں گے، اللہ کے کلام کو پڑھ کر سنائیں گے، جس نے پڑھا ہی نہیں کسی سے۔ اب دنیا والوں کو وہ قرآن، اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام پڑھ کر سنانے کی ذمہ داری اللہ نے دے دی۔ تو جس نے کسی سے پڑھا ہی نہیں، ان کو اللہ نے ذمہ داری دے دی کہ آپ دنیا والوں کو اللہ کا کلام سنائیں گے، تو کہاں سے سنائیں گے؟ تو ظاہر بات ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ اپنا کلام سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرے گا، اور پیغمبر دنیا والوں کو وہ کلام الہی پڑھ کر سنائیں گے۔ ایک کام تو نبوت کا پہلا کام ہے اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا، نبی والا کام ہے یہ۔ 21ویں پارے کی پہلی آیت اللہ حضور سے کہتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، میرے نبی آپ کے اوپر جو کتاب وحی کی گئی ہے آپ اس کی تلاوت فرمائیے۔ قرآن کی تلاوت، قرآن کو پڑھنا اتنا بڑا کام ہے، اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ خود اللہ اپنے پیغمبر سے بھی کہتا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، جو کتاب آپ پر اتاری گئی نا آپ اس کی تلاوت کریں۔ بتاؤ میرے دوستو، جب اللہ پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ جو کتاب ہم نے آپ کو دی آپ اس کی تلاوت کریں، تو جب اللہ پیغمبر کو بھی تلاوت کا حکم فرما رہا ہے تو ہمارے اور آپ کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ہوگی کہ ہم اس قرآن کی تلاوت کریں۔ پیغمبر پہ تو اترا ہی قرآن، پیغمبر پہ تو قرآن نازل ہوا، اس کے باوجود اللہ حضور سے کہتے ہیں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، جو کتاب آپ پر اتاری گئی ہے آپ اس کو تلاوت کیجئے۔ تو تلاوت کرنا، قرآن کی، کلام شریف کی تلاوت کرنا نبی کا کام ہے، نبوت والا کام ہے، یہ پہلا کام ہے۔ اب تلاوت کے معنی سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تلاوت اصطلاح شریعت میں کہا جاتا ہے قرآن کے حروف کو پڑھنا، قرآن کے حروف کو پڑھنا، آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں آپ پڑھ رہے ہیں اس کو، یہ تلاوت ہے۔ جس کو آتا ہے پڑھنے وہ اللہ کے اس گھر میں بیٹھ کے ارادہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ تلاوت کی پابندی کریں گے، یہ نبی والا کام ہے۔ جن کو پڑھنے آتا ہے قرآن، جس کو پڑھنے آتا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے جی، یہ اللہ کا انعام ہے
کہ آپ کو کلام الہی پڑھنے آ گیا؟ کون سی کتاب ہے جو آپ نے پڑھنا سیکھ لیا؟ اس کتاب کو پڑھنے کا حکم اللہ نے اپنے پیغمبر کو عطا کیا ہے۔ اس کتاب کو اگر آپ نے پڑھنا سیکھ لیا ہے، اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو آپ کو مل گئی۔ اللہ کا ایک بہت بڑا فضل ہے جو آپ پر ہو گیا کہ آپ کلام الہی کو پڑھنا جان گئے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ لوگ پڑھنا جانتے ہیں، قرآن پڑھنا جانتے ہیں، پر وہ کبھی تلاوت نہیں کرتے ہیں قرآن۔ بس بچپن میں پڑھ لیا تھا، پڑھنا آ گیا، اب تلاوت کی عادت نہیں ہے۔ تو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، وعدہ کر لو اللہ سے کہ انشاءاللہ تلاوت کی پابندی کریں گے۔ اب انشاءاللہ اس لیے آواز زیادہ نہیں آتی ہے کہ بہتوں کو پڑھنے نہیں آتا ہے، تو آپ لوگ یہ ارادہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ یہ اللہ کی کتاب ہے، پڑھنے نہیں آتا ہے، ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ بولو ایک بار، کون سا کام ہے جو انسان نہ کر سکے؟ جب حوصلے بلند ہو، کامل ہو شوق بھی، وہ کام کون سا ہے جو انسان نہ کر سکے؟ آپ کے اندر حوصلہ ہے، شوق ہے، آپ بڑھاپے میں بھی قرآن پڑھنا سیکھ سکتے ہیں، آپ بڑھاپے میں بھی قرآن کی تعلیم لے سکتے ہیں، بس تھوڑے وقت کی ضرورت پڑے گی، آپ کی فکر کی ضرورت پڑے گی، اللہ کا کلام پڑھنا سیکھ جاؤ گے، مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے تو کہا ہے قرآن میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، بڑی آسان کتاب ہے۔ آپ ارادہ تو کرو، آپ تھوڑا ٹائم تو نکالو، زندگی چلی جا رہی ہے، بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، بڑھاپے میں بھی کمزوری، نقاہت، سب چلا آ رہا ہے، ٹائم چلا جا رہا ہے۔ جتنا ٹائم بچا ہے، آپ نے اگر ارادہ کر لیا اللہ کی مدد آ جائے گی، میرے بندے نے میرے کلام کو سیکھنے کا ارادہ کیا، بولو انشاءاللہ، وہ ترتیب بھی بن جائے گی، مشکل نہیں، آپ میرے سے ملو گے تو اس کی ترتیب بھی بن جائے گی۔ تو یہ جو تلاوت کلام ہے نا، اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا، یہ پیغمبر والا کام ہے، پڑھنا۔ اسی لیے اللہ نے رسول اللہ کی امت کو، رسول اللہ کو اور اس کے بعد رسول اللہ کی امت کو قرآن کریم کی تلاوت میں خاص لوگوں کو خاص مہارت عطا کی کہ جب وہ قرآن تلاوت کرتا ہے نا تو انسان اس تلاوت کو سنتے سنتے کھو جاتا ہے کہ واقعتاً کیا کلام پاک پڑھنے کا انداز ہے، کتنا بہترین لہجہ ہے، کتنی پیاری آواز ہے، دل چاہتا ہے سنتے ہی رہ جائیں۔ یہ نعمت بھی سب کو نہیں ملتی، قرآن سب پڑھ لیتے ہیں لیکن پڑھنے کا حق سب ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ اللہ محنت کرنے والوں کو اور اللہ جس کو چاہتا ہے ان لوگوں کو بہترین قرآن پڑھنے کا ملکہ عطا فرماتا ہے۔ تو جو قرآن پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، یہ نبی والا کام کر رہے ہیں۔ کون سا کام؟ یہ نبی والا کام ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ نبی کی ذمہ داری تین ہے۔ پہلی ذمہ داری ہے یتلو علیہم آیات ہی، لوگوں کے سامنے قرآن پڑھ کر سنانا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تھے، لوگوں کو قرآن پڑھ کر سناتے تھے، اور قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، پیغمبر کا جملہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ اپنے امت سے حضور نے فرمایا تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے، بہترین، تم میں سب سے زیادہ خیر والا آدمی وہ ہے، بہترین آدمی وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا۔ پوری امت سے فرماتے ہیں تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی، وعلمہ، اور پھر اس نے سکھایا قرآن کو۔
تو جو سیکھنے سکھانے کا کام کر رہے ہیں، اللہ کے کلام کو سیکھنے سکھانے کا جو کام کر رہے ہیں، یہ نبی والا کام کر رہے ہیں۔ دنیا کے تمام مکتبوں میں، جو مسجدوں میں مکاتب چل رہے ہیں، محلے میں مکتب چل رہے ہیں، مدرسوں میں درجہ حفظ چل رہا ہے، درجہ ناظرہ چل رہا ہے، یہ نبی والے کام ہو رہے ہیں۔ پہلا کام نبی کا ہے قرآن کی تلاوت کرنا۔ تیسرا کام اللہ نے فرمایا نبی کا تیسرا کام ہے یزکیہم، لوگوں کو پاک صاف کرنا، لوگوں کو پاک صاف کرنا۔ اب لوگوں کے اندر، انسانوں کے اندر دو طرح کی گندگی ہوتی ہے۔ ایک ظاہری گندگی جو دکھ رہی ہے، کپڑے پہ لگی ہوئی گندگی ہے، جسم پر لگی ہوئی گندگی ہے۔ ایک باطنی گندگی ہے جو دکھ نہیں رہی ہے۔ کپڑا بہت پیارا پہن کے آیا ہے، ٹوپی بڑی پیاری ہے، چہرے پہ کچھ کریم لگایا ہے، سرما بھی لگایا ہے، اوپر سے عطر مار لیا ہے، چل ایسا رہا ہے جیسے فرشتے جا رہے ہیں، بہترین وائٹ کپڑے، لیکن اندر گندگی ہے، اندر گندگی ہے۔ اوپر کا کرتا پاجامہ بہت صاف شفاف صاف ستھرا ہے، ٹوپی پیاری ہے، سرما بہترین دکھ رہا ہے، چہرے میں جو کریم لگایا ہے چمک رہا ہے، اور عطر تو کمال کر رہا ہے، اور اندر جو گندگی ہے، حسد ہے، جلن ہے، بغض ہے، دشمنی ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، دنیا کی بہت ساری برائیوں کا شوق ہے جو اندر پل رہا ہے، یہ ہے باطنی گندگی۔ پیغمبر نے محنت کی، جو ظاہری گندگی میں بھی ڈوبے ہوئے تھے اور اندر کی گندگی میں بھی ڈوبے ہوئے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، صحابہ کرام کو محنت کر کے ایسا چمکایا، ایسا چمکایا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ صحابہ کرام خود رستے پر نہیں تھے، نبی کی غلامی میں آ گئے، نبی کی تربیت میں آ گئے، پوری دنیا کے ہدایت کے امام اور ستارے بن گئے۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم، یہ جو صحابہ ہیں نا میرے، یہ حضور کی بات کہہ رہا ہوں میں، حضور نے فرمایا جتنے لوگوں نے رسول اللہ پر ایمان لایا اور رسول اللہ سے تربیت حاصل کی، صحابہ کرام نے حضور کی خدمت میں تربیت حاصل کی، حضور نے ان کے بارے میں کیا بات کہی؟ حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، یہ صحابی جو ایمان لانے سے پہلے نہ جانے کن کن گندگیوں میں مبتلا تھے، لیکن جب رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، رسول اللہ پر ایمان لایا اور رسول اللہ نے ان کو چمکایا، تو اب حضور کہتے ہیں اتنا چمک گئے صحابی، اتنا چمک گئے، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستارے ہو گئے۔ یہ ستارے کی طرح ہیں، جس طرح ستارے چمکتے ہیں آسمان میں، زمین میں روشنی پھیلتی ہے، حضور فرماتے ہیں میرے کسی ایک صحابی کی بھی پیروی کر لو گے نا، راستہ مل جائے گا، منزل مل جائے گی، ہدایت مل جائے گی، کسی بھی صحابی کی اقتداء کر لو گے منزل مل جائے گی۔ اتنے چمک گئے صحابہ۔ یہ کام بھی اللہ کے رسول کے بعد اللہ نے پیغمبر کی امت کے کچھ افراد کو عطا فرما دیا کہ رسول اللہ کے طریقے پر وہ حضرات بھی، وہ بزرگان دین بھی لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں، تزکیہ کر رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، ستھرائی کر رہے ہیں۔ یہ کام اللہ نے ان بزرگوں کو عطا کیا ہے جن بزرگوں سے جب کوئی بیعت ہو جاتا ہے تو وہ قرآن اور سنت کے مطابق جو عمل ثابت ہے اس پر پابندی سے عمل کراتے ہیں، اور جتنے نفسیات کے مارے لوگ ہیں ان نفسیات سے ان کو باہر کراتے ہیں، دل کو حسد سے، بغض سے،
کینہ کپٹ کی گندگی سے پاک کراتے ہیں، یہ خانقاہ والے لوگ ہیں جو اپنے مرید کی رات دن تربیت کرتے رہتے ہیں۔ کبھی جاؤ اللہ والوں سے ملو اور پھر وہاں دیکھو کیسی کیسی مشق کرائی جاتی ہے اور کس طرح سے دل کو پاک صاف کر کے اس کے باطن کو نکھارا جاتا ہے، اس کے باطن میں نور ڈالا جاتا ہے۔ یہ اولیاء اکرام بزرگان دین کو اللہ نے یہ کام عطا کر دیا۔ تیسرا کام اللہ فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، پیغمبر سکھائیں گے لوگوں کو کتاب اور حکمت۔ یہ تیسرا کام ہے۔ پہلا کام تلاوت کرنا، دوسرا کام لوگوں کو پاک صاف کرنا، اور تیسرا کام اللہ کی کتاب اور حکمت سکھانا۔ یہاں جو سکھانے کا لفظ آیا نا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ سکھائیں گے لوگوں کو کتاب یعنی اللہ کا کلام۔ اس سے مراد ہے معنی اور مفہوم کے ساتھ سکھانا۔ تلاوت میں معنی سیکھنا نہیں ہے، خالی پڑھ لیے تو وہ تلاوت ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، تیسرا کام پیغمبر کا یہ ہے کہ قرآن کی آیت کے معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، حدیث رسول کا مطلب کیا ہے، یہ رسول اللہ اپنی زبان سے لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ یہ تیسرا کام ہے۔ اب یہ بات اللہ فرما رہا ہے کہ میرے پیغمبر کا تیسرا کام ہے اللہ کی کتاب سمجھانا۔ جس وقت اللہ کی کتاب اتری اور جہاں اتری وہ زمین عرب کی زمین تھی۔ قرآن کہاں نازل ہوا؟ عرب میں ہوا نا۔ اچھا قرآن تو عربی میں ہے نا، عرب والے عربی بولتے تھے یا کنڑ بولتے تھے؟ عرب والے، ظاہر بات ہے وہ عربی کے ماہر تھے اور قرآن عربی میں آیا تو وہ لوگ قرآن سمجھ سکتے تھے نا، خود سے سمجھتے تھے کہ نہیں؟ لیکن اللہ نے کہا نہیں، تم خود سے سمجھو گے نا گڑبڑ سڑبڑ کر سکتے ہو۔ اس لیے ذمہ داری دے دی پیغمبر کی۔ پیغمبر پر کتاب اتری، اگرچہ عربی میں ہے وہ، لیکن پیغمبر تم کو اپنے سے سمجھائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے کتاب بھی بھیجا اور کتاب کے ساتھ پڑھانے والا معلم بھی بھیجا۔ رسول اللہ معلم ہے اور اللہ کی کتاب وہ کتاب ہے جس کو پڑھنا ہے۔ اس کام کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کما حقہ ادا کیا، اپنے صحابہ کو قرآن کے معنی اور مفہوم بتائے، حکمت اور دانائی کی باتیں بتائیں۔ اب دیکھو ایک پیغمبر نے دنیا کے انسان سے پڑھنا سیکھا نہیں، لیکن قرآن کے معنی اور مفہوم بتا رہے ہیں، اللہ کا کلام سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ پتا چلا کہ یہ علم اللہ کے پاس سے ان کو آ رہا ہے، اور اتنا علم آیا، اتنا علم آیا کہ ساری دنیا کو سمجھا دیا کہ میرے نبی جیسا سمجھائیں گے ویسا ہی سمجھنا، اب تمہارے دماغ نہیں چلیں گے، میرا پیغمبر قرآن کی آیت کا جو مطلب بتائے گا وہی صحیح مانا جائے گا، کیونکہ اللہ کے بعد سب سے بڑا علم رسول اللہ کے پاس ہے، اللہ نے عطا فرما دیا۔ تو تین کام ہیں پیغمبر کے، نبوت کے کام تین، نبی والے کام تین: قرآن پڑھنا، لوگوں کو ظاہری اور باطنی گندگی سے پاک کرنا، قرآن اور حدیث کے معنی اور مفہوم لوگوں کو سمجھانا۔ اللہ نے علماء کی جماعت کو الگ الگ شان عطا کر دی۔ کچھ جماعت علماء کی ایسی ہیں جو صرف قرآن پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں بے پناہ مہارت ہے، ان کو قاری قرآن کہا جاتا ہے۔ کچھ حافظ ایسے ہیں وہ قرآن پڑھنے کا انداز نرالا ہے، بے پناہ یادداشت ہے اس کی۔ ایک خاص جماعت ہے، سب کے اندر وہ چیز نہیں پائی جاتی ہے۔ یہ بھی نائب رسول ہیں، اللہ کے رسول کے اسسٹنٹ، نیابت مل گئی اللہ کی طرف سے کہ قرآن رسول اللہ پڑھتے تھے۔ اب امت کے کچھ لوگ ہیں
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ نائب ہیں رسول کے، اللہ کے رسول کے نائب ہیں۔ نائب کا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اسسٹنٹ۔ اب حضور کے بعد ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھیں۔ دوسرا کام، لوگوں کو ظاہری اور باطنی گندگی سے پاک کرنا۔ یہ کام اللہ نے کچھ خاص علماء کو عطا فرما دیا، اولیاء کاملین کو، بزرگان دین کو، کہ جو لوگ ان سے بیعت ہوتے ہیں وہ اپنے مریدین اور متوسلین کی قرآن اور سنت کے مطابق تربیت کرتے ہیں۔ یہ لوگ بھی رسول اللہ کے نائب ہیں، رسول اللہ والا کام کر رہے ہیں نا۔ نائب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصل والے کا کام کر رہے ہیں۔ یہ نائب کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ کچھ علماء وہ ہیں جو مدارس میں بیٹھ کر اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے معنی اور مفہوم کو طلبہ کو پڑھا رہے ہیں، اس آیت کا یہ مطلب، اس حدیث کا یہ مطلب، اور پورا علم رسول اللہ کا وہ پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ علماء بھی نائب رسول ہیں۔ تو حافظ، قاری، معلم، محدث، مدرس، مفسر، جو آپ کو مسجدوں میں بیٹھ کر قرآن کی تفسیر کرتے ہیں اور قرآن کی آیت کا معنی اور مفہوم بتاتے ہیں، یہ بھی رسول اللہ کے نائب ہیں۔ اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ جو آدمی رسول اللہ کے بعد رسول اللہ والا کام کر کے رسول اللہ کا نائب اور اسسٹنٹ بنا ہے، اپنی طرف سے نہیں، کمیٹی والوں کی طرف سے نہیں، محلے والے کی طرف سے نہیں، حکومت کی طرف سے نہیں، خود رسول اللہ کی طرف سے وہ وارث بن گئے ہیں، نائب بن گئے ہیں۔ حضور نے خود اپنی زبان مبارک سے فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو علماء ہیں نا، یہ نبیوں کے وارث ہیں۔ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا وراثت کو سنبھالتا ہے، اس کو وارث بولتے ہیں۔ باپ مر گیا، بیٹا جائیداد وراثت سنبھال رہا ہے، اسی کو وارث بولتے ہیں نا۔ تو رسول اللہ کے بعد رسول اللہ والا کام علماء نے سنبھال لیا۔ حضور نے خود اپنی زبان سے فرمایا، میرے وارث ہیں یہ لوگ۔ تو جو خود رسول اللہ کی زبان سے رسول اللہ کے وارث بنے ہوئے ہیں، آپ بتاؤ ان کا مقام کیا ہوگا، ان کا مرتبہ کیا ہوگا، ان کا رتبہ کیا ہوگا، ان کی شان کیا ہوگی۔ لیکن شان رسول اللہ نے بتائی اپنی حدیث پاک میں کہ میرے بعد میری ذمہ داری کو ادا کرنے والے علماء میرے نائب، میرے وارث ہیں، ان کی قدر کر لینا، ان کی عزت و احترام کر لینا۔ قوم نے انہی علماء کے پیچھے پڑھ کر ان کی عزت کو پامال کرنے کا کام شروع کر دیا۔ ہر ٹائم ترچھی نظر سے دیکھتے، کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کس کے پاس بیٹھتا ہے، کیا کماتا ہے، اتنا پیسہ کہاں سے لاتا ہے۔ ہر وقت اسی کے پیچھے پڑے، حضرتوں کے پیچھے۔ وہ ایک عالم نے بڑی اچھی تقریر کی، اپنی ویڈیو میں کہا کہ یہ جو ہم لوگ نیت کرتے ہیں نا پیچھے اس امام کے، ہماری نیت میں بڑی گہرائی ہے، ہماری نیت میں بڑی گہرائی ہے۔ ہم اس امام کے پیچھے نماز کی نیت نہیں مانتے، ہاتھ اٹھاتے ہیں پیچھے اس امام کے، یعنی ہم پڑ گئے پیچھے اس امام کے، امام کے پیچھے پڑ گئے۔ شان رسول اللہ نے بیان کیا، یہ علماء ہیں، رسول اللہ والا کام کر رہے ہیں، اور انہی کی محنتوں سے، انہی کی قربانیوں سے اللہ نے تم کو نبوت والے علم سے آگاہ کیا ہے، ورنہ تم کیا جانتے۔ آج جو تھوڑا تھوڑا پڑھ کر تھوڑی تھوڑی جانکاری لے کر لوگ بکرات بن رہے ہیں نا، ان کے سینے میں بھی جو علم ہے، جب وہ اتحیات پڑھنا جان گئے، درود پڑھنا جان گئے، چند سورتیں یاد ہو گئی، یہ بھی علماء کے بدولت یاد ہوئی ہے۔
یہ بھی جو چند سنتیں آپ کو یاد ہو گئی ہیں، یہ چند واجبات آپ کو یاد ہو گئی ہیں، چند نماز کے فرائض یاد ہو گئے اور آپ سمجھ رہے ہو کہ ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا، یہ بھی علماء کی محنت سے آپ تک پہنچا ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی۔ علماء نے بتایا، آپ کے ہمارے کسی ساتھی نے سیکھا، اس ساتھی نے آپ کو سکھا دیا، آیا یہ علم کہاں سے؟ علماء کی محنت سے ہی تو آیا ہے نا۔ چراغ سے چراغ جلتا ہے، اصل چراغ دیکھو تو علماء ہی ہوں گے، اصل چراغ علماء ہیں۔ لیکن علماء نے، بڑے بزرگوں نے ایک بڑی بات کہی ہے، یہاں پر اس پہلو سے بھی میں ذرا گفتگو کر لوں۔ رسول اللہ کی نیابت مل گئی حافظ کو، قاری کو، عالم کو، محدث کو، مفسر کو، مدرس کو، کہ یہ سب رسول اللہ کے وارث ہیں، رسول اللہ والا کام کر رہے ہیں، تو بڑا عہدہ ملا نا، بڑا عہدہ ملا نا۔ رسول اللہ کا وارث بننا کیا چھوٹا عہدہ ہے؟ سب کو نہیں ملتا، جس کو اللہ چن لیتا ہے نا اسی کو ملتا ہے۔ زمانہ چاہے لاکھ حسد کرے، زمانہ چاہے لاکھ برائی چاہے، زمانہ چاہے لاکھ ترچھی نظر سے دیکھے، جس کو قرآن یاد ہوا اللہ نے کرایا، جو عالم بنا اللہ نے بنایا، جو مفسر بنا اللہ نے بنایا، جو محدث بنا اللہ نے بنایا۔ نبی کا علم اپنے طرف سے گھسیٹ کے کوئی اپنے سینے میں نہیں لا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اللہ نے نبی کا علم سینے میں ڈالا ہے، اس لیے آیا ہے۔ شان بڑی مل گئی، عہدہ بڑا مل گیا، لیکن بات ایک یہ ہے کہ خالی عہدہ سنبھالنے سے کام نہیں چلے گا، عہدہ سنبھالتے ہی تکلیفیں آنی شروع ہوتی ہیں، عہدہ سنبھالتے ہی کچھ تکلیفیں بھی آتی ہیں۔ جب بیٹا باپ کا وارث بنتا ہے نا تو جائیداد کا مالک بنتا ہے، گھر کا مالک بنتا ہے، دکان اور فیکٹری کا مالک بنتا ہے، خوش ہو جاتا ہے نا۔ اب باپ تو اس دنیا سے چلے گئے، یہ ساری چیزیں باپ نے میرے لیے ہی تو کی، اب میں ان کا مالک ہوں، الحمدللہ۔ اللہ نے باپ کے ذریعے سے بیٹے کو وارث بنا دیا، بغیر محنت کے اتنی جائیداد کے مالک بن گئے، اللہ نے نواز دیا، اچھی بات ہے، باپ کے لیے دعا کرو۔ لیکن ایک ذمہ داری اور بھی ہے۔ کیا ذمہ داری؟ باپ نے جتنے لوگوں کے قرضے لے کے رکھے ہیں وہ دینا بھی تیری ذمہ داری ہے۔ باپ نے جتنے لوگوں کے پیسے لے کے رکھے تھے وہ ادا کرنا بھی اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہم بلڈنگ تو اپنا لیتے ہیں، دکان لے لیتے ہیں، باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد لے لیتے ہیں، اور جب قرضہ مانگنے والا آتا ہے کہ تمہارے ابو نے میرے سے 5 لاکھ لیے تھے، ابو تو بتائے نہیں میرے کو، ابو تو میرے کو بتائے نہیں، معلوم ہے پھر بھی کہتے نہیں ابو جی نے تو بتایا نہیں میرے کو، کبھی ذکر نہیں کیا، حالانکہ خوب پتا ہے ان کو کہ ابا نے ان سے پیسے لیے تھے، لیکن ابا چونکہ چلے گئے، اب بہانہ مل گیا، نہیں صاحب ابا تو کبھی ذکر نہیں کیا آپ کے پیسے کا، اب وہ پیسہ ہڑپ گیا۔ ذمہ داری صرف دکان لینا نہیں، ذمہ داری صرف گھر لینا نہیں، ذمہ داری ہے کہ ابو کے نام پر جو قرضے تھے وہ ادا کرو، اور ابو جی کو قبر کے عذاب سے بچا لو، ابو جی کو آخرت کی تکلیف سے بچا لو۔ یہ قرضے جب تک ادا نہیں ہوں گے تم تو عیش کرتے رہو گے، ابا کو آخرت میں چھٹکارا نہیں ملنے والا ہے، آخرت میں ابا کی بخشش نہیں ہونے والی ہے جب تک یہ قرضے ادا نہیں ہوں گے۔ تو تکلیفیں وارث کو آتی ہیں۔ علماء یا طلبہ جو رسول اللہ کے مہمان بن گئے، قرآن پڑھنے والے جتنے بچے ہیں نا رسول اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور جتنے پڑھانے والے ہیں چاہے وہ حفظ پڑھانے والے ہوں، قاری کلاس پڑھانے والے ہوں، حدیث پڑھانے والے ہوں، تفسیر پڑھانے والے ہوں، عالم کورس پڑھانے والے ہوں، یہ رسول اللہ کے نائب ہیں، وارث ہیں۔ تو اس ذمہ داری کو لینے کے بعد، عہدے کو لینے کے بعد ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ اس رستے میں تکلیفیں آئیں گی، اس رستے میں تکلیفیں آئیں گی۔ جب تم ارادہ کر لو گے نا کہ مدرسے میں جا کے قرآن حفظ کرنا ہے تو دوستو وہاں تو ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھنا پڑے گا، آپ کی ٹپائی بھی ٹوٹی ہوئی رہے گی، آپ کے بچھونے بھی عجیب رہیں گے، گدے کی روئی کبھی ہٹے ہوئے ہیں کبھی پھٹے ہوئے ہیں،
کپڑے پھٹ گئے ہیں، پرانے ہیں، کھانا کبھی بریانی مل گئی، کبھی کھچڑی پہ کام چل رہا ہے، کبھی دال روٹی مل گئی، رہنے سہنے کا کوئی اچھا انتظام نہیں ہے۔ علماء ہیں پڑھانے والے، وہ بھی تکلیف میں رہتے ہیں، امام ہیں، مدرس ہیں، مفسر ہیں، یہ بھی تکلیفوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ برداشت کرو، اور صرف اتنی ہی تکلیفیں نہیں، امت کی طرف سے بھی تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں۔ اچھا عالم ہے، اچھا مفتی ہے، اچھا مدرس ہے، بہترین محنت بچوں پہ کر رہا ہے، لیکن بچوں ہی کے لیے جب مانگنے کے لیے تھیلا اٹھا کے اپنے ہی لوگوں کے پاس جاتے ہیں نا، تو پھر دیکھو وہ کیسے دھتکارتے ہیں، کیسے ڈانٹتے ہیں، کیسی گندی نظروں سے دیکھتے ہیں، کیسے غصے کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ مولوی صاحب لوگ، یہ ملا جی لوگ، یہ حضرت لوگ، یہ مولانا لوگ، کچھ کام نہیں، صرف چندہ چندہ چندہ۔ یہ جو میں بیان کرتا ہوں نا، یہاں بھی جب 1 سے 2 ٹائم میں اپنے مدرسے کا ذکر کرتا ہوں تو باہر کچھ لوگ یہاں بھی بولتے ہوئے مل جاتے ہیں، حضرت خالی چندے کا ہی ذکر کرتے ہیں، حضرت خالی چندے کا ہی ذکر کرتے ہیں۔ خدا کی قسم، جتنی بار میں اس منبر پر بیٹھ کر مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے چندے کا ذکر کروں گا، اتنی بار میں ثواب کماتا ہوں۔ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے بچوں کے لیے، رسول اللہ کے مہمانوں کے لیے مانگتا ہوں، اپنے پیٹ کے لیے نہیں مانگتا۔ رسول اللہ کی شریعت، ان کے لائے ہوئے قرآن پڑھنے والے بچوں کے لیے ساری دنیا کے علماء مانگتے ہیں، اور وہ ثواب کما رہے ہیں، وہ جہاد کا ثواب کما رہے ہیں، وہ بہت بڑا مجاہدہ کر رہے ہیں۔ نفس ٹوٹ جاتا ہے، دل چکنا چور ہو جاتا ہے جب وہ صحیح مدرسے میں بیٹھ کر صحیح تعداد کے بچوں کو پڑھا کر اپنی ہی تنخواہ نکالنے کے لیے، بچوں کے کھانے خرچے کا انتظام کرنے کے لیے ہمارے اور آپ کے دکانوں پر آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے، اور ہم اس کو ذرا غصے کی نظر سے دیکھ لیتے ہیں، کچھ بول دیتے ہیں، دل چکنا چور ہو جاتا ہے، پھر بھی وہ بیٹھے رہتے ہیں، صاحب کچھ دے دیجئے، کچھ دے دیجئے۔ خدا کی قسم اس وقت ان کے دل کا حال پوچھو کیا بیت رہا ہے۔ وہ چاہتے تو آپ کے دکان سے، آپ کے گھر سے وہ بھاگ جاتے بیگ پھینک کر کے، جاؤ ہم نہیں کرتے یہ سب کام، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں، دل ٹوٹ گیا ہے، پھر بھی کہتے ہیں صاحب دے دیجئے، کچھ بچوں کے لیے ضرورت ہے۔ کتنا ثواب کما رہے ہیں۔ ہاں، میں جعلی لوگوں کی بات نہیں کر رہا، جن کے پاس مدرسے نہیں، جن کے پاس بچے نہیں، جیب میں مدرسہ ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جن مدرسوں میں صحیح معنی میں بچے پڑھ رہے ہیں اور اچھی تعلیم ہو رہی ہے، اچھا انتظام ہے، ایسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں، جو پڑھاتے بھی ہیں اور بچوں کے انتظام کے لیے ہمارے پاس، آپ کے پاس آتے بھی ہیں، خرچ کیجیے۔ تو قوم کی طرف سے بھی ترچھی نگاہ سہنی پڑتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ کھانی پڑتی ہے، حسد، جلن اور بغض کی مار جھیلنی پڑتی ہے۔ یہ ساری تکلیفیں ہیں، کیونکہ رسول اللہ کے وارث بنے ہیں تو سہنا پڑے گا۔ اور یہ بہت بڑی دولت ہے جو اللہ نے عطا کر دی ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ قرآن کا، حدیث کا، قرآن کی تفسیر کا علم اگر اللہ نے عطا فرمایا، دنیا کی ساری دولت سے بڑی دولت سمجھو اس کو۔ دنیا کی ساری دولت سے بڑی دولت مل گئی ہے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو علم نبوت کا قدردان بنائے، قرآن کی قدر کرنے والا، حدیث کی قدر کرنے والا، اور جو رسول اللہ نے ہمیں اور آپ کو علم عطا فرمایا ہے ان تمام علم کے ذرائع کا قدردان بنا دے۔ اللہ ہم سب کو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا بنا دے۔